بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا۔ کچھ دن قبل میرا ایک ملحد سے مختصر دورانیے کے لیے مکالمہ ہوا، جس میں ہم نے کچھ موضوعات پر بات کی، جن میں سے ایک موضوع مسئلہ حرکت زمین بھی تھا۔ اس حوالے سے ملحد کا کہنا تھا کہ قرآن میں کوئی آیت بھی نہیں جو اس بات کو ثابت کرے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جبکہ میں نے قرآن مجید کی آیات بھی پیش کی اور اسے بتایا کہ یہ نظریہ 1059 عیسوی میں مسلم سائنسدان ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ الزرقالی نے سب سے پہلے پیش کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، تو اسے میری بات کو ماننا پڑا اور لائیو اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ آپ ویڈیو دیکھیں۔ اب امام احمد رضا کے ترجمے کی آپ نے بات کی، لاسٹ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، بہت آپ نے وہ عمدہ انداز میں، یعنی زمین کا سورج کے گرد گردش کرنا، وہ فلسفہ آپ نے پیش کیا، مجھے بہت پسند آیا۔ لیکن آپ نے وہاں 4 علماء کا ذکر کیا، اس میں امام احمد رضا کی بھی آپ نے بات کی اور مکی حجازی صاحب جو سعودیہ کے، ان کی بھی بات کی۔ لیکن یہاں میں ڈاکٹر صاحب کی فکر کو فالو کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے 22 ایئرز پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی 33 نمبر ورس سے ڈاکٹر صاحب نے اس کو استدلال پیش کیا تھا۔ تو قرآن کے بھی معنی کے حساب سے ہم اسے ہی فوکس کرتے ہیں جو ہمیں قریب لگتا ہے نبی کی ذات سے، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء 21 سورہ 33 نمبر اس کی آیت ہے۔ سوری، یہ اس کو میں نے شامل کیا تھا اپنی اسی ویڈیو میں، سورہ انبیاء کی 33 آیت کو، اور اس کے اندر یہی کہا گیا ہے، استدلال، اس کے اوپر استدلال یہی ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ جو یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ میرا جو مقدمہ جو تھا وہ وہی ہے، ابھی بھی وہیں پہ ہی ہے کہ ان ساروں کا جو حوالہ جب دن اور رات کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ پھر آپ کی سورج اور چاند کے مدار کا، سورج اور چاند کا بھی ذکر نہیں ہو رہا، ان کے مدار کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جیسے میں نے آپ کو، زمین کا مدار پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، تو جو سورج کا مدار جو ہے، انفارچونیٹلی سورج کے مدار کا دن اور رات تو چھوڑیں، انسانی زندگی اور نظام شمسی کے ساتھ بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ 220 ملین کتنا، مطلب 22 کروڑ سال لگتے ہیں سورج کے مدار کو۔ آپ کی ویڈیو رک گئی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سورج کے مدار کو گیلیکسی کے سینٹر میں جو بلیک ہول ہے اس کے گرد پورا اپنا کرتے کرتے چلے، میرا خیال سے ہماری بات ہوگی۔ میرا خیال ان کا پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا، نہیں، یہ سیکشل ریپروڈکٹیو قرآن میں کہیں مینشن نہیں ہے۔ اچھا، آگے میں اظہر جی آگے۔ ہاں جی، آپ کی آپ کر گئے تھے۔ ہاں، تو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورج کا جو مدار ہے وہ کہکشاں کے گرد، جو بلیک ہول ہے اس کے گرد ہے، وہ 22 کروڑ سال پہ محیط ہے، جس کا انسانی زندگی، نظام شمسی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ سائنسدان آج بھی اس پہ متفق نہیں ہو رہے کہ سہارا ڈیزرٹ جو ہے شاید اس کا اس سے تعلق ہو، یا جو سیزنز ہوتے ہیں، جو ٹلٹ ہے ارتھ کی، شاید اس کا اس سے کوئی تعلق ہو کہ ہیوی بمبارڈمنٹ آتی ہے، ایسٹرائڈز گرتے ہیں آ کے۔ تو اس کے اوپر بھی وہ، کیونکہ وہ اتنا irrelevant ہے وہ مدار انسان کی زندگی سے، کہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی کہ اس کا قرآن میں دن اور رات کے ساتھ اور چاند کے مدار کے ساتھ اس کا ذکر ہو جائے۔ چاند اور زمین کا مدار کہہ دیا جاتا تو پھر بھی لاجک بنتی۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے 11 آیتیں رکھی، 10 یا 11، ان ساروں میں دن اور رات اور سورج اور چاند، تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ طاہر القادری صاحب کی فکر کو مانتے ہیں۔ اس کو انفارچونیٹلی ہم ایسے جو ناقدین ہیں، جو معترض ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، ہمیں آپ کی وہ والی لاجک بھاتی نہیں ہے، دل کو نہیں بھاتی۔ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مینٹل جمناسٹکس ہیں، دماغی چھلانگے ہیں، کہ اگر چونکہ سائنس نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ سورج کا کوئی مدار نہیں ہے، تو آپ نے اس کا مطلب موڑ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کلاسیکل انٹرپریٹیشنز ہیں، جو ابن کثیر وغیرہ ہیں، جو یہ پری ماڈرن ایرا سے، ماڈرن سائنس سے پہلے کے جو عالم ہیں، وہ سارے ہی سورج کے مدار کو سمجھتے تھے کہ سورج کا مدار زمین کے گرد ہے، جس کی وجہ سے دن ہو رہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زمین کے مدار کا بھی، زمین بھی سورج کے گرد جو گھومتی ہے، اس کا بھی دن اور رات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سالوں سے تعلق ہے۔ دن اور رات کا زمین اپنے
اپنے گرد جو گھومتی ہے. تو انفارچونیٹلی یہ اور سورہ انبیاء کی جو آپ نے آیت بتائی وہ ہم نے کھول کے دکھائی, اس میں بھی یہی ہے. آخری ورڈ آپ کہہ دیں پھر مجھے اگلی کال کی طرف جانا ہے. حارث دیکھیں, آپ ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ الزرقالی کو پڑھیں 300 ہجری میں, یعنی انہوں نے 300 ہجری سے بھی پہلے 291 ہجری میں ان کی جو ہے نا وہ پیدائش ہے. انہوں نے 291 ہجری میں یہ فلسفہ پیش کر دیا تھا کہ زمین ساکن ہے, زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے. تو اگر آپ ابن کثیر کی بات کرتے ہیں وہ ایک عالم ہے, ہم ابو یحییٰ اسحاق بن الزرقالی کا قول لے کر آتے ہیں, وہ ایک سائنسدان ہے, فلکیات کے ماہر ہیں, نظام شمسی کو وہ فالو کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ویکیپیڈیا پہ آپ کو ان کا مل جائے گا, ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ الزرقالی. ٹھیک ہے, انہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا اسلام میں کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کوئی آج کی بات کو فالو نہیں کیا. اب ہمارے یہاں کئی مسلمان بھائیوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. سلفی احباب میں بھی یہی نظریہ فکر آگے پروموٹ کی جاتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے. اور میں نے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سورج جو گردش کرتا ہے وہ اپنی گلیکسی ملکی وے میں 22 کروڑ سال میں اپنا چکر پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں. قرآن سائنس سے تصادم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جی جی بالکل, یہ آپ نے مجھے نئی انفارمیشن دی ہے. میں اقرار کرتا ہوں مجھے ان کا نام, میں حارث صاحب آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فریڈم آف اسپیچ کا میں بالکل قائل ہوں, اور ہر انسان کو ہونا چاہیے, مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے. اپنی رائے رکھنی چاہیے, میں بھی رکھ رہا ہوں, آپ بھی اپنی رائے رکھ رہے ہیں, اور ہم دونوں ایک دوسرے کا اوپینین سن رہے ہیں, اور یہی حسن ہوتا ہے. اچھا, میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی سورہ انبیاء کی 33 نمبر ورس کی بات کرتے ہیں, ہم ایشو کلوز کر دیتے ہیں. 33 نمبر آیت میں بھی جو آگے وَكُلُّ, یہ کلو تمام کا صیغہ ہے کہ ہر شے, یعنی کلو سے مراد زمین, اجرام فلکی اور سیارہ ہے. اب ہمارے کئی مسلمان بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا جو سائنس سے نابلد ہیں, جنہوں نے سائنس کا علم حاصل نہیں کیا. اب زمین بھی ایک سیارہ ہے اور ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, تو یسبحون کے ساتھ ہر چیز کو ہم نے شامل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو جنہیں نہیں پتا وہ کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, نہیں قرآن نے کیا. ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جو کیونکہ جو اور باقی کی جو آیات ہیں ان میں بھی ستاروں کا ذکر کیا گیا کہ ہر چیز گھوم رہی, ستارے بھی گھوم رہے. فل کیا سماوات, کیا اس کی ٹرانسلیشن ہے ستاروں کی, وہ انہی ہے. ہاں, اس میں ستاروں کی بھی بات ہے کہ ستارے بھی گھوم رہے ہیں, ان کا بھی مدار ہے ستاروں کا بھی, جو کہ ہمیں پتہ ہے ملکی وے کے گرد ہے. تو یہاں پہ جو ہر چیز سے مراد ہے, یہاں سے ہر چیز سے مراد ہم اس کا بھی لیا جا سکتا ہے. اور جو فلسفے میں جو آپ اسی چیز کو مانتے ہیں جو پچھلی بات سے تصادم نہیں کرتی, تو پچھلی باتوں میں بھی اور باتوں میں بھی کہیں پہ زمین کا ذکر نہیں آیا. اس لیے آپ ہر چیز میں آپ زمین تو آپ گھسا سکتے ہیں, کیونکہ ہر میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے, اس کے اندر تو میں پھر کتا بلا بھی گھسا دوں, اس کے اندر تو میں ہر چیز گھسا دوں. تو ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ یہ ڈال سکتے ہیں, لیکن ایک میتھڈولوجی جو ہوتی ہے, جو ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے, اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ یہ کہ جو چیز پچھلی چیز سے تضاد نہیں رکھتی, اسی لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن آپ نے وہ پوائنٹ اچھا دیا ہے جو ابو اسحاق ابراہیم الزرقالی کا آپ نے بتایا. ایک سیکنڈ, میں اب اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں, میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس کو, اور یہ اچھے نوٹ پہ اس کو میں ختم کروں گا آپ کی, کہ آپ نے جو سائنسدان کا نام بتایا مجھے ان کا واقعی علم نہیں تھا. میں اس کو دیکھ کے پڑھوں گا کہ کیا انہوں نے, اب یہ میں نے ابھی دیکھا ہے, انہوں نے اسلامک گولڈن ایج میں یا الاندلسی میں تھے, اور یہ سائنسدان تھے, یہ عالم نہیں تھے مذہب